عزیز مصر کی بیوی ان کی طرف لپکی۔ یوسف علیہ السلام بھی اس کے جال میں آ جاتے اگر آپ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں برائی سے محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے۔ آپ خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ عورت ان کے پیچھے بھاگی۔ اس بھاگ دوڑ میں یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے کرتا پکڑا۔ ادھر یوسف علیہ السلام جو آگے کی طرف دوڑے تو جھٹکا لگا اور کرتا پھٹ گیا۔ کرتے کا ٹکڑا عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں رہ گیا اور پھر عزیز مصر بھی آن پہنچا۔ اب جب اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو دیکھا تو فوراً پلٹا کھایا اور بولی، بھلا بتاؤ تو جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور سزا دی جائے۔ اس کی بات سن کر یوسف علیہ السلام بولے، یہ بات نہیں ہے بلکہ اسی نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت عزیز مصر کا ایک رشتہ دار اس کے ساتھ تھا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ جب اس بات کا جائزہ لیا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ اس کی بیوی جھوٹی ہے، چنانچہ اس نے کہا، یقیناً یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، تم عورتوں کے فریب بڑے ہی سخت ہوتے ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف تم اس بات سے درگزر کرو۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ پر معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ یہ واقعہ شہر میں مشہور ہو گیا۔ دوسرے امیروں اور وزیروں کی عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگی۔ یہ تانے سن کر عزیز مصر کی بیوی، جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، اس نے عورتوں کو پیغام بھیجا، ان کے لیے ایک محفل ترتیب دی، ان سب کے آگے پھل رکھے، ہر ایک کو ایک ایک چھری دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ یوسف علیہ السلام جب ان سب عورتوں کے سامنے آئے تو ان کے حسن نے انہیں دم بخود کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں تھیں۔ انہوں نے ان چھریوں سے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وہ پکار اٹھیں، سبحان اللہ، یہ تو آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو، اور بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ میں اب بھی کہتی ہوں، اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی اور یہ ذلیل ہوگا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھے ان کے فریب سے نہیں بچائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شمار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ان عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں اس کی ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئیں، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، مگر آپ علیہ السلام کے دل میں برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف کے قید خانے میں دو آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی یعنی پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم نے کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے، بھائیو، میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے، ان کی طرح بے راہ روی اختیار نہ کی تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیو، میں حضرت یعقوب و اسحاق اور ابراہیم کے دین مقدس کا پیروکار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو، کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بھلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو؟ مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید تیری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اسی طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔